سر میرا سوال یہ ہے کہ جب مرنے کے بعد جو روحیں ہوتی ہیں وہ زمین پہ بھٹکتی ہیں، اور کیا ہمارے جو پیارے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں وہ جمعرات کے دن ہم سے ملنے آتے ہیں، یا وہ کسی بھی دنیاوی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جو ہے وہ عمومی طور پہ آتا ہے کیونکہ لازماً ٹریڈیشنل ویز کے اندر کچھ چیزیں ہمارے یہاں چلی آ رہی ہیں، یعنی ٹریڈیشنل ویز یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے، پاکستانی مسلمانوں نے ایک بہت اچھا ٹائم ہندوستان کے اندر گزارا ہے۔ اس میں سے بہت سارا ٹائم جو تھا وہ مسلمان بادشاہ تھے، یعنی مسلمان حکمران تھے، اور اس کے بعد بہت سارا ٹائم ایسا تھا کہ جس میں مسلمان مغلوب تھے، عوام تھے، رعایا تھے۔ دونوں صورتوں میں ہندو مذہب اور ہندو تہذیب کے ساتھ ہم نے بہت عرصہ گزارا۔ اچھا، اس کے امپیکٹس میں سے کچھ امپیکٹس تو عبادتوں کی شکل میں ہمیں نصیب ہو گئے، اور کچھ امپیکٹس جو ہے وہ ان کی جو رسم و رواج اور روایتیں تھیں اس کی شکل میں نصیب ہو گئے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا اکثر جو ہے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو جو ہے وہ بدشگون ہو جاتا ہے، کوا دیوار پہ آ کے بیٹھ جائے تو مہمان آتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کے بلیفز میں سے تھیں، ان کے فیتھس میں سے تھیں۔ ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ کالی بلی بھی کہیں جا رہی ہے، زندگی میں اس کو بھی بہت ضروری کام ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اتنی فارغ ہے کہ وہ خواہ آپ کے سامنے سے گزر کے آپ کو انڈیکیٹ کرے کہ آپ کو صرف یہ اطلاع کرنے کے لیے آئے گی کہ بھائی آپ کا دن خراب گزرنے والا ہے۔ جو دن خراب ہونے ہیں وہ پلان کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے لیے کالی بلی کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بس ضمنی بات ہو گئی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ جنم کا کانسیپٹ کہ 7 جنم ہوتے ہیں انسان کے، یا روح جو ہے وہ انسان سے بدلہ لینے کے لیے آتی ہے۔ فار سپوز کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا یا اور کوئی چکر ہو گیا تو روحیں جو ہے نا وہ اس کی روح آتی ہے اور وہ تنگ کرتی ہے جس نے مرڈر کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اس جگہ سے آئیں۔ اس جگہ سے آئیں سے مطلب جو میں نے آپ کو تھوڑا سا تمہید کے اندر بتایا کہ ہم نے چونکہ کافی عرصہ ہندوستان میں گزارا، مسلمان اپنی تہذیب اور اپنی مذہبی چیزوں کے ساتھ، اور ہندو اپنی تہذیب اور اپنی مذہبی رسم و رواج کے ساتھ چونکہ ایک ساتھ رہتے تھے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے دماغوں پہ ابھی تک اس کا اثر باقی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ روح کا کانسیپٹ ہے کیا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح کا کانسیپٹ ایسا ہے، اس کو دنیاوی مثال کے طور پہ آپ سمجھیے گا کہ روحیں جو ہے نا ان کی سب کی عمر برابر ہے، یعنی آپ کی روح آپ کی دادی کی عمر اور آدم علیہ السلام کی عمر، روح کی عمر برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک ساتھ بنا کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے عالم ارواح۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک ساتھ بنا کے رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سمجھ لیجئے آسان آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہر روح کے ساتھ ٹائمر، ہر جسم کے ساتھ ٹائمر اور ہر روح کے ساتھ ٹائمر لگا دیا گیا۔ اس ٹائمر کا کام یہ ہے کہ جب آپ کی باڈی، علیزہ کی باڈی پیدا ہو گئی، فار سپوز 2004 2005 آپ کی جب کی بھی پیدائش ہوگی، تو اب اس روح کے پاس وہ ٹائمر بجنا شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روح عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا کے اندر اس باڈی کے اندر داخل ہو گئی۔ اور جتنا اس کے حصے میں وہ ٹائمر میں لکھا گیا تھا کہ اس نے اتنا 60 سال 80 سال 100 سال 200 سال گزارنے ہیں، وہ جب وہ ٹائمر دوبارہ بلنک کرنا شروع کرے گا تو وہ روح واپس نکل کے اوپر چلی جائے گی۔ اور پھر جب قیامت کے دن جب عذاب اور ثواب اور حساب کتاب کا وقت آئے گا تو وہ روح دوبارہ جسم پیدا کیا جائے گا، اور وہ روح دوبارہ اس جسم کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اس دوران میں قبر کے اندر جو عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ کا جو وقت آتا ہے، تو اس قبر کے وقت میں اس روح کا بالکل ایک سلائڈ سا چھوٹا سا کنیکشن جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، تاکہ قبر کے اندر جو اگر کوئی عذاب اور ثواب کا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی عذاب کا، کوئی اچھا یا برا اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کو اس کی تکلیف یا اس کی راحت محسوس ہو۔ بالکل ہلکا سا کنیکشن ہوتا ہے، صرف احساس کے طور پہ، ٹھیک ہے نا؟ اب آ جائیں، کیا روحیں انسان کی ملنے کے لیے آتی ہیں؟ کیا روحیں انسان کی جو ہے وہ بھٹکتی ہیں؟
کیا روحیں انسان کی روحیں بھٹکتی ہیں، یا جیسے آپ نے سوال کیا کہ جمعرات کو جو ہے وہ روحیں جو ہے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے آتی ہیں، تو دیکھیں حضرت علی سے اس طرح کا ایک سوال ہوا تھا، اور جو میری معلومات میں میری یادداشت میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے جواب میں کافی تفصیل سے چیزیں ارشاد فرمائی تھی. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ روحوں کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے. روح جب یہاں جسم کے اندر آئی تو لیفٹ رائٹ اس کے پاس دماغ نہیں ہے، اس کے پاس کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہوا. یہ دونوں چیزیں نیگیٹو اور پازیٹیو ملیں گی تو انسان کاسب بنتا ہے. نیگیٹو پازیٹیو کیا، روح اور جسم ملے گا تو انسان کا اختیار والا کام شروع ہوتا ہے. روح کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کی باڈی میں سے وہ نکل کے جا رہی ہے تو واپسی میں مما کہتی ہیں آدھا کلو دہی لیتے ہوئے آؤ تو آدھا کلو دہی لیتے ہوئے آ جائے گی. اگر روح کے پاس بھی اس چیز کا اختیار ہو تو روح کا الگ حساب کتاب ہو جنت اور جہنم کا، لیکن ایسا نہیں ہے. انسان جب آخرت میں پہنچے گا تو وہ جسمانی ساخت کے اندر پہنچے گا، روح اس کے اندر موجود ہوگی. اگر ہم یہ مانیں کہ وہ روحانی ساخت کے اندر پہنچے گا تو پھر اس کے اوپر عذاب اور ثواب دونوں کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے، کیونکہ روح تو ٹھوس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، ایک سچویشن ہے کہ جس کا ثبوت روایات میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو خودکشی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ ان کو آسمان پر جگہ نہیں ملتی، وہ بھٹکتے رہتے ہیں. لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو زمین اور زمینی معاملات کے اندر مداخلت کرنے کا اختیار مل جاتا ہے. وہ بھٹکتی رہتی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیس فراہم نہیں ہوتا، ان کو سکون میسر نہیں ہوتا. جو لوگ زمین پہ خودکشی کر لیتے ہیں تو روح کو جس ڈبے میں واپس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس پہنچنا ہے اس کو قیامت تک کے لیے، اس جگہ پہ ان کو آرام کرنے کی یا اس جگہ پہ ان کو پارک کرنے کی جگہ، گاڑی جس طرح ایک پارکنگ میں کھڑی ہو اور ایک ڈسٹرب کھڑی ہو تو وہ ڈسٹرب رہتے ہیں. وہ ان لوگوں کی روحوں کو بھی سکون نصیب نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ایک مکان اگر بنایا تو روح اس کی کرایہ دار ہے. اس مثال کو آپ سمجھیے گا، روح کرایہ دار ہے اور مکان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. اس کے مالک مکان ہماری روح نہیں ہوتی. تو جس طرح مالک مکان آپ کو اپنے مکان میں اے سی کے لیے سوراخ کرنے کی، لائٹ لگانے کی، پنکھا لگانے کی، کیل ٹھوکنے کی، چھوٹی موٹی چیزوں کی تو اجازت دے دیتا ہے. لیکن اگر آپ یہ بولیں کہ یار اس دیوار کو گرا کے میں ان 2 کلاسز کو لمبا کر لوں، اس روم کو بڑا کر لوں، یار یہ چھت یہاں سے ہٹا دوں میں، تو ان کاموں کو مالک مکان آپ کو کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا. بالکل اسی طریقے سے سمجھیے گا کہ ہمارا جو جسم ہے یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اس کے اندر ہم چھوٹے موٹے کام تو کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے گنجے ہو جائیں، اپنی مرضی سے ناخن کاٹ لیں، اپنی مرضی سے کھا لیں، اپنا نقصان کر لیں، کسی جگہ اپنا فائدہ کر لیں. لیکن اس بات کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا سوئچ آف کر دیں، یعنی خودکشی کر لیں. خودکشی اس وجہ سے حرام ہے. ٹھیک ہے، اور بلکہ اس کا نماز جنازہ بھی پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے. اس کا نماز جنازہ بھی جو ہے نا، جو بڑے علماء اکرام ہیں، دین کے لوگ جو ہوتے ہیں، دیندار لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے جو خودکشیاں کرتی ہیں. ریزن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نیچر، انسانی فطرت اور انسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو احکامات دیے گئے اس کی خلاف ورزی اس شخص نے کر دی. آگے بات سمجھ میں؟ تو روح کے بارے میں آپ کو آپ کا جواب مل چکا ہے کہ روح نہ جمعرات کو آتی ہے بھائی، آپ کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوتی. نہ روح جو ہے وہ دنیا میں بھٹک کے لوگوں کو ڈراتی ہے، جس طرح آپ فلموں ڈراموں میں کارٹونز میں دیکھتے ہیں کہ روح بن کے آ گئے اور اس کے بعد بدلہ لیتے پھر رہے ہیں. روح کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی فنکشن نہیں رکھا. اگر اس طرح کا کوئی فنکشن ہوتا تو یہ تو آسان ہو جاتی نا، پھر تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی. بھائی ایک بچہ مار دے، اپنا چور کمپنی جو ہے نا وہ ایک بچہ مار دے، اس کے بعد اس کی روح کو بولتے رہے جاؤ جا کے دیکھو کون سے لاکر کے اندر پیسے رکھے ہیں، کون سے میں سونا رکھا ہوا ہے. وہ بچہ آ کے چور باپ کو بتاتے رہے ابا فلانے لاکر کو توڑنا ہے اور اس میں سے پیسہ نہیں. روح کے پاس اختیارات نہیں ہے. روح کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے، جب اس کا ٹائمر آن ہو جائے اور وہ یہاں سے روانہ ہو کے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے، یعنی عالم ارواح کے اندر جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد والوں کی روحیں رکھی ہوئی اس جگہ پہ پہنچ جائے اور قیامت تک کے لیے وہاں پہ محفوظ ہو جائے. پھر جب قیامت آئے، دوبارہ سور پھونکا جائے تو وہ روح اپنے پرانے جسم کے اندر دوبارہ آ جائے اور قیامت کے دن روح اور جسم کا رشتہ دوبارہ سے آئے، تاکہ ثواب کو بھی انجوائے کر سکے بندہ، جنت کو بھی انجوائے کر سکتے، اور اگر جہنم میں جانا ہے اس باڈی نے تو جہنم کی سختیاں بھی اس جسم کے اوپر روح کے ذریعے سے مرتب ہو سکے. پوری بات سمجھ میں آ گئی؟